السلام علیکم ناظرین، منہاج ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں صدرا خرم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک ویمن ونگ کی نمائندہ چشتیاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پورا نام؟ مغیثہ فاطمہ. مغیثہ فاطمہ. مغیثہ یہ بتائیے گا کہ انقلاب کی جدوجہد اب بالکل اپنے آخری مراحل میں جا رہی ہے اور اب دیکھیں کہ دن تو بہت کم رہ گئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ناظمہ بھی ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کی، تو آپ کی کیا مصروفیت ہے اس وقت اور کیا رسپانس ہے لوگوں کا جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور کس طرح سے چل رہا ہے سارا کچھ؟ مصروفیت تو یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہم چلا رہے ہیں وہاں پر، اور میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر کو لک آفٹر کر رہی ہوں اس وقت. اور الحمدللہ یعنی 5 سٹیز آتی ہیں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں، وہاں پر لوگ موٹیویٹ ہیں اور وہاں پر لوگ تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہم چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھروں سے نکلیں اور ہمارے حالات بدلیں، اور وہ بہت زیادہ تبدیلی کے خواہش مند ہے وہاں پر. صحیح، عوام تبدیلی کی خواہش مند ہے. مجھے مغیثہ یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا سانحہ ماڈل ٹاؤن 17 جون کو پیش آیا لاہور میں، تو اس سے کیا لوگ گھبرائے ہوئے ہیں یا پھر ان کے دلوں میں قربانی کا جذبہ اور انقلاب لے کے آنے کی ایک انسپریشن ان کو اور ڈیولپ ہوئی ہے؟ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں تو اور ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ مزید اسی طرح کے حالات میں رہیں گے تو کل یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. تو وہاں پر ہاں جی، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہر ہے ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں یعنی میں ٹوٹل یہ نہیں کہتی، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اسی طرح کے معاشرے میں جیتے رہے تو یہ لوگ کل ہمارے گھروں تک آئیں گے اور پھر اسی طرح ہمارے ساتھ کیا جائے گا. ایون کہ ہر پارٹی بھی یہ سوچ رہی ہے، جو چھوٹی پارٹیز ہیں، کہ اگر آج انہوں نے پیٹ کے کارکنان کے ساتھ یہ کیا، کل ہمارے ساتھ یہ کریں گے. یعنی کہ لوگ ابھی بھی موٹیویٹڈ ہیں. مجھے ان کا یہی کہنا ہے کہ انقلاب تو بس آ کے رہے گا کیونکہ ہم نکل پڑے ہیں. بالکل آ کے رہے گا انقلاب، وہ کمیٹیڈ ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا مغیثہ یہ بتائیے گا، کیونکہ بینگ اے ویمن، بینگ اے خاتون، ہم گھر کی بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ہم گھروں سے نکلتی ہیں، جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے تو کیا چیز اس کے سفر میں یا اس کی جو کام کرنے کی جدوجہد ہے، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس میں؟ سب سے بڑی رکاوٹ اس کی فیملی بنتی ہے، اگر بنے تو میرے خیال میں. اگر وہ ساتھ دے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو پھر آپ جو جتنے بھی ویورز، جتنی بھی فیملیز دیکھ رہی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ صرف گھرداری عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور یہ بات ہوتی ہے کہ اگر دین کی خدمت میں مردوں نے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے تو عورت کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی کرے، اس کا بھی نام آئے اس میں. تو اس لیے جو شوہر ہیں، جو والدین ہیں، ان کو اس بات میں سپورٹ کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کو اور ہسبینڈ کو اپنی وائف کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ آخرت میں جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہہ سکے کہ میں بھی ایک دین کی بیٹی ہوں، میں دین کی نوکری کر کے آئی ہوں. یہ ڈسٹنکشن کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ والی جو ہے دین کی. اور گھر داری جو ہے وہ بیسیکلی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری بنا دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر سنبھالتے ہوئے میں بھی ایک ہاؤس وائف آپ سمجھ لیں ہوں، لیکن الحمدللہ گھر کا سیٹ اپ بھی چلاتی ہوں، ٹیوشن کا کام بھی کرتی ہوں اور ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں بچوں کو. میرے 3-4 کام آپ ساتھ اکٹھے کرتی ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا پرابلم میرے لیے کریٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے بہت زیادہ، جو میں خود فیل کرتی ہوں. صحیح ہے. فیلڈ میں ابھی آپ نکل رہی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ڈور ٹو ڈور مہم کر رہی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا آپ باہر نکلیں اور نیگیٹیوٹیز کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو کیا ایسی نیگیٹیوٹیز ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کی طرف سے کیا ایسے الفاظ یا کچھ نیگیٹیوٹیز؟ ظاہر سی بات ہے مزاحمت بھی ایک صورت کی ہوتی ہی ہوگی، تو آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جب ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے جاتے ہیں، ڈور نہیں کھولا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون آ گیا. ظاہر خوف اور ہراس اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈور نہیں سم ٹائم کھولتے، باہر سے ہماری بات سن لیں، اور سم ٹائم ہمیں پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں. یعنی جو بہت سخت مخالفین ہوتے ہیں وہ پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، نہیں جی آپ کی مہربانی آپ باہر چلے جائیں، یا وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں گھر کا وہ دروازہ ہے، یعنی آرام سے کہہ دیتے ہیں. لیکن اس میں ہم الحمدللہ گھبراتے نہیں ہیں. ہم کوئی بات نہیں ہے، اگلا گھر ہوتا ہے اس میں بہت سارے سپورٹر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہاں جی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ راستے کی مشکلات ہوتی ہیں جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. صحیح احمد، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی نیگیٹیوٹیز بھی ہیں تو دوسری طرف بہت ساری ایسی پازیٹیوٹیز بہت ساری ہیں، بہت ساری. جی ناظرین، حسینیت تو ایک طرف حسینیت نام تھا جدوجہد کرنے کا، حسینیت نام تھا حق کے خلاف آواز اٹھانے کا، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اہل کوفہ کے بھی کچھ لوگ تھے جو صرف
خاموشی اختیار کر لی اس وقت جب کربلا کا وہ جب میدان بپا ہوا اور جس وقت ضرورت تھی حضرت امام حسین کو ان تمام لوگوں کی، اس وقت کوفہ کے لوگ چپ سادھ لی انہوں نے اور چپ کر کے بیٹھ گئے، اور نتیجتاً ہوا یہ کہ کوفہ جو ہے اور کوفی ہونا ایک گالی بن گیا، اور حسینیت جو ہے، حسینیت کا علم آج بھی بلند ہے، حسینیت کا علم ہی بلند کر رہے ہیں آپ، اور مزید چیزوں سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیے منہاج ٹی وی۔